یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات بھی اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی اور اسے قرض لینا پڑتا تھا، اور یوں آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالات کا خیال رکھتی تھی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا کہ جناب، مجھے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے قرضے لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ماہانہ 4,000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کر لیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہا، میں ہر وقت مالی ٹینشنوں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہا اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی اور آسان۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا تھا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہ عمل ضرور دہراتا۔ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ جب آپ کسی کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ طالب علم ہیں، آپ کو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے تو اس میں سے بھی تھوڑا بہت جتنا ہو سکے کچھ رقم صدقے کے لیے ضرور مختص کریں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور اسے سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ کو صدقے کے فوائد معلوم ہیں؟ اگر آپ کو صدقے کے فوائد نہیں معلوم تو ہم آپ کو 20 فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 5، سب سے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ نمبر 6، صدقہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہوتا ہے اور اس کا ثواب ہر ایک کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوا ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔
नंबर 16, सदका बला और मुसीबतों को दूर करता है। नंबर 17, सदका उम्र और माल में इजाफे का सबब है, कामयाबी और वुसअत रिज्क का सबब भी है। नंबर 18, सदका इलाज भी है, दवा भी है। नंबर 19, सदका आग से जलने, गर्क होने और चोरी और बुरी मौत को रोकता है। नंबर 20, सदक़े का अज्र मिलता है, चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों ना हो। खुदावंद करीम से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको सदका करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।